لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اتارا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بہت ساری ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان مخلوق کی بنائی ہوئی کرنسی کو، مخلوق کے بنائے ہوئے پیسوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دوسرے معنی میں یوں کہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مال کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یوں کہا جائے اور یوں گمان کیا جائے کہ انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے تو میرے دوستو یہ بات تو گمان کی حد تک ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخرت کو بچانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو اعمال کی یقینی طور پہ ضرورت ہے۔ انسان کو اعمال کی یقینی طور پہ ضرورت ہے۔ آپ حضرات نے قرآن میں جا بجا علماء کرام سے یہ بات سنی ہوگی کہ ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ ایمان لاؤ اور ساتھ ساتھ کیا؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، اچھے اعمال، یہ انسان کو آخرت میں نجات دلائیں گے۔ ایک مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب پیش ہوگا نجات کے لیے، اس کے پاس نیک اعمال اور اچھے اعمال ہوں گے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ اگر یہ چاہتا ہے آخرت کی کامیابیوں کو، آخرت کی نعمتوں کو، تو اسے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ لیکن سمجھیے گا اس بات کو، میرا آج کا بات سمجھانا وہ نیک اعمال کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیک اعمال کو کر کے بچا کر رکھنا اصل ہے۔ نیک عمل بہت لوگ کرتے ہیں، نیک عمل بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو نیکی کو بچا کر رکھنا یہ بڑا کمال ہے۔ نیک اعمال تو انسان کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، رفاہی کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں ایک مسلمان نیک کام کرتا رہتا ہے، لیکن سمجھیے اصل کمال نیک کام کر کے اسے بچا کر رکھنا۔ اگر بچا کر نہیں رکھیں گے یہ نیکی کل کام آنے والی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے سارا دن مزدوری کی، سارا دن صبح سے لے کے شام تک وہ مزدوری کر رہا ہے، جب اسے شام کے وقت میں مزدوری ملی اس نے وہ پیسے ضائع کر دیے، اور شام میں پھر خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بھوکا سلا رہا ہے۔ سارا دن محنت کے بعد بھی اس کی ہوئی مزدوری، اس کا مال اسے کسی کام نہیں آیا۔
ضائع ہو گیا، اس نے شام میں ضائع کر دیا، محنت تو کی ہے لیکن ضائع کر دیا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ایسا ہے شدید گرمی کے عالم میں، شدید گرمی کے عالم میں اس نے اپنے کمرے میں اے سی لگایا ہوا ہے تاکہ ٹھنڈک ہو، گرمی سے اس کی حفاظت ہو، لیکن اے سی لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی صاحب عقل، کوئی بھی سمجھدار انسان اسے یہ نہیں کہے گا کہ اس نے یہ ٹھیک کام کیا ہے، کہیں گے اے سی بھی چل رہا ہے لیکن یہ اے سی اس کو فائدہ نہیں دے رہا، اس لیے کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں سے گرمی کی شدت کو داخل ہونا تھا وہ گرمی کی شدت داخل ہو رہی ہے، لہذا اے سی کام نہیں کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے تو ہیں لیکن بسا اوقات بعض گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ہماری برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں، وہ اچھے اعمال ہمارے برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری مشقت بس مشقت ہی رہ جاتی ہے، ہم مرنے سے پہلے پہلے اس نیکی کو دنیا کے اندر ہی ضائع اور برباد کر کے اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں۔ نیکی تو کی تھی، مشقت تو اٹھائی تھی، رات تہجد میں تو اٹھا تھا، لیکن میرے دوستو اس کے بعد بھی معاملہ کیا ہوا؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آپ سمجھیے اس نقطے کو، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ جو ہمارے پاس کیا کرے گا؟ ایک نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں فرمایا جو دنیا کے اندر نیکی کر کے آئے گا۔ جو نیکی لے کر آئے گا، دنیا میں کر لی، کل کے ضائع کر دی، وہ تو برباد ہو گئی ہے۔ یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ نیکی کرنی بھی ہے اور ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی اللہ کے پاس بچا کر لے کر جانی، نہیں تو وہ نیکی ایسے ہی ضائع ہو جائے گی جیسے میں نے 2 مثالیں دے کر آپ کو سمجھائیں۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت باقی نہیں رہتی۔ اعمال کرنے ہیں لیکن ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ بچانا بھی ہے میرے دوست، بچانا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر انسان جب مال کماتا ہے، مال کا چور انسان ہے، چوری کر لیتا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ ڈکیتی ہو جاتی، انسان اپنے مال کو کیا کرتا ہے؟ بچا بچا کر رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، چوروں سے، ڈکیتوں سے۔ اسے معلوم ہے جیسے ہی کسی اچکے کے ہاتھ پڑے گا یہ لے جائے گا، لے اڑے گا، ہے ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے میرے دوستو؟ بالکل ایسے ہی سمجھیے اس بات کو، انسان کی نیکی کا اچکا، انسان کی نیکی کا چور، انسان کی نیکی کا ڈکیت وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ جیسے ہی شیطان کو موقع ملے گا انسان کی نیکی کو چرا لے گا، مسلمان کی نیکی کو ضائع کر دے گا، مسلمان کی نیکی کو اچک لے گا، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا تاکہ کسی بھی طرح سے اس کا اعمال، اس کی نیکیاں برباد اور ضائع ہو جائے۔ شیطان کی پہلی کوشش، نفس کی پہلی کوشش، انسان کو، مسلمانوں کو نیک اعمال نہ کرنے دیا جائے، اور اگر یہ کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ پاک کی توفیق سے نیک اعمال کر لیتا ہے تو پھر شیطان اور نفس کی دوسری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس اعمال کو، اس نیکیوں کو چرا لینا، اسے ضائع کرنا، مرنے سے پہلے پہلے اس کی نیکی کو برباد کرنا۔ تو ہمیں عزم کس بات کا کرنا ہے؟ نیکی بھی کریں گے اور اپنی نیکیوں کو بچا کر بھی رکھیں گے، اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں گے، نیکی بھی کریں گے لیکن اپنی نیکیوں کو کیا کریں گے؟ ساتھ ساتھ محفوظ بھی کریں گے۔ انسان کی نیکی کو برباد، سب سے پہلی چیز کفر انسان کی نیکی کو برباد کر کے رکھے۔ کافر بھی دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ خیر کے کام کرتے ہیں، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خیر کے کام ہے نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ کفر ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کافروں کے اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔
برباد ہے، برباد ہے۔ مشرکین کے اعمال برباد ہیں۔ ایک مسلمان ہے، آپ سمجھیے پکا پکا مسلمان ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن میرے دوستو شرک ایک ایسا زہر ہے، ایسا زہر جیسے زہر انسان کی زندگی کو چھین لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی شرک انسان کے ایمان کو برباد اور ضائع کر دیتا ہے، برباد اور ضائع۔ شرک آج ہم سمجھتے نہیں ہیں اس مسئلے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ مشرک اللہ کو پسند نہیں۔ شرک اتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا مقام ہے؟ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو مقام دیا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کے نبی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خطاب ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ نبی جی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء گناہوں سے معصوم، لیکن شرک کا مسئلہ ایسا ہے اگر یہ ٹھہرا تو اعمال برباد ہے، اعمال برباد ہے، اعمال برباد ہے۔ شرک ایسا زہر ہے جو انسان کے ایمان کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے، نہیں فرمائیں گے۔ پھر شرک آپ اس کو سمجھیے گا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر دے دینا، شرک ہے، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ صفات کے اعتبار سے۔ نمبر 2، یہ شرک، یہ تو ظاہری شرک ہے نا، کسی بت کے آگے سجدہ کر لینا، چاند سورج کے آگے سجدہ کرنا، قبروں کو جا کر سجدہ کرنا، یہ سب شرک ہیں۔ امت محمدیہ اس شرک میں مبتلا نہیں، اس سے خطرناک ایک شرک ہے، اس سے خطرناک ایک شرک، اس سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ خطرناک شرک کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اعمال کر رہا ہے، لیکن یہ اعمال کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا لوگوں سے کچھ داد مل جائے گی، لوگ بولیں گے کیا بزرگوں والی نماز ہے۔ یہ اس نے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کیا۔ برباد صرف نہیں کیا، اپنے لیے وبال جان کر لیے، وبال جان کر لیے، اپنے اعمال کی حفاظت۔ میرے دوستو اپنے اعمال کی، یہ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دیتی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ ریاکاری۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جن لوگوں سے پہلے حساب ہوگا وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جس کو لایا جائے گا وہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ اس شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی نعمتیں دکھائیں گے، بتائیں گے، یہ دیکھو آخرت کی کیا کیا نعمت، بتاؤ کیا عمل لے کر کے آئے ہو؟ وہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا اللہ تو جانتے ہیں نا، جاننے کے باوجود اس سے پوچھیں گے کیا عمل ہے؟ اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑا ہوں، اتنا لڑا کہ اپنی جان دے کر آیا، جان دے کر آیا۔ انسان کی جان کتنی عزیز چیز ہے نا، کہ اللہ تیرے راستے میں وہ دی تھی۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، بہادر، تیرے بڑے چرچے ہوئے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اسے، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ دوسرا، علم دین سیکھنے سکھانے والا عالم، عالم کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے نا، کتنا بڑا مقام۔ ایک عالم کے مرتبے اور مقام کو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ کا سو جانا ایک عابد کی عبادت سے افضل ہے، کہ سو رہا ہے
یہ ساری رات نفلیں پڑھ رہا ہے عابد، لیکن اس کا سونا زیادہ افضل ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ اس سے پوچھیں گے جب نعمتیں دیکھے گا، اللہ سے کہے گا اللہ دن رات تیرے دین کی نشر و اشاعت میں لگا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اسے جہنم میں داخل کرو۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، اس سخی سے اللہ پوچھیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں، باوجود جاننے کے اللہ سے پوچھیں گے۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مال جیسی نعمت دی تھی، آج بھی دنیا میں بہت مالدار ہیں، بڑے مالدار ہم دیکھیں کہ اللہ میں تیری دین کی نشر و اشاعت کے لیے میں نے خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، خوب خرچ کیا، کوئی جگہ باقی نہیں بچی، صبح و شام تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کرے، اسے پکڑو اور جہنم میں داخل کر دو۔ جہنم میں کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں میرے دوستوں، شہید کا مقام اور مرتبہ، شہید کا مقام، عالم کا مقام اور مرتبہ، ایک سخی کا مقام اور مرتبہ، لیکن کیا تھا؟ ریاکاری تھی، ریاکاری تھی، شرک تھا۔ اللہ بولیں گے انہیں پکڑو جہنم میں داخل کر دو۔ اعمال کرنا بھی ہے، اعمال کی حفاظت بھی کرنا، اعمال کی حفاظت بھی کرنا۔ ایمان اللہ نے دیا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بسا اوقات انسان سے کوئی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے، یہ نہیں جانتا ہے دین کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، زبان سے کوئی سخت جملہ نکلتا ہے، بسا اوقات دین کا استہزاء کر بیٹھتا ہے، بسا اوقات کسی مسلمان کی حقارت اس کے دل میں آ جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مسلمان تھا کافر ہو گیا، جو کافر ہو گیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، مرتد کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس نے اسلام چھوڑ دیا، بھلے وہ اسلام کے زمانے میں نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر کیا کرتا تھا، لیکن مرتد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں ساری کی ساری برباد، ساری کی ساری برباد۔ 3 اعمال ہو گئے، چوتھا عمل، اس مسئلے کو سمجھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی، آپ علیہ السلام کے ادب کے اندر ذرہ برابر بھی کسی نے سوء ادب کیا، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کتنا کتنا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کا اللہ پاک کو اتنا سوء ادب بھی برداشت نہیں کہ نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو جائے۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس آیت کے بعد صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق اتنے حساس ہو گئے تھے کہ اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ کہ دوبارہ اور سہبارہ سننا پڑتا تھا، ایک دوسرے کو کنکریاں مار کے متوجہ کرتے تھے کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے گا میرے دوستو، حساس مسئلہ ہے۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، آپ علیہ السلام اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما رہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کو سنتے ہیں، صرف سنتے ہی نہیں بلکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہے ایسا نہیں؟ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے لے کر کے جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت ہو، لیکن میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ
ڈرنے کی بات یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو وہاں جانے کے بعد کوئی آواز بلند ہو جائے اعمال ضائع ہو جائے. وہاں بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے تصویروں کے چکر میں، سیلفیوں کے چکر میں، مووی کے چکر میں گھروں سے رابطے ہو رہے زور زور سے. وہ ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے. کہیں میری نبی کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی نہ ہو، پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال ضائع ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اللہ جس کو توفیق دیں ڈرتا ڈرتا جائے، ڈرتا ڈرتا جائے. دل میں یہ ندامت ہو کہ اللہ کے نبی ہمارا سلام قبول کر لیجیے، ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے میرا سلام بھی رد کر دیا جائے. ڈرنے کا مقام ہے. تو اس لیے جب روضہ رسول پر جائیں وہاں کے آداب کو سمجھ کر کے جائیں. نمبر 2، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی باتیں ہو رہی ہوں، میرے دوستو وہاں بھی ادب کے ساتھ سنیں. کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ہے. کتنی توجہ کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری عدم توجہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے میری توجہ کا ہٹ جانا کہیں سوء ادب نہ بن جائے، سوء ادب نہ بن جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی آپ سمجھ لیے کہ یہ اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گی، ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گی. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. نمبر 5، انسان احکام شریعت جب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو میرے دوستو ایسا شخص جس پر اللہ پاک نے احکام شریعت کو متوجہ کیا اور شریعت کے احکام کو سن کر اس نے ناگواری کا اظہار کیا، ذالک بأنہم کریہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، جو اس نے شریعت کے اعمال سے ناگواری کی ہے، یہ ناگواری اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گی. ایک مسلمان ہے، اعمال میں کوتاہی ہے، اعمال میں کوتاہی گناہ ہے، لیکن میرے دوستو کوتاہی کے ساتھ ساتھ ناگواری کا اظہار، بیزاری کا اظہار کہ اچھا نہیں لگتا. آپ یاد رکھ لیے یہ وہ گناہ ہے جو کی ہوئی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی، وہ بھی برباد ہو جائیں گی. نہیں کر رہا الگ مسئلہ ہے، یہ گناہ کر رہا ہے لیکن نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ناگواری کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. 5ویں چیز، چھٹی چیز، چھٹا گناہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو تمہارے اعمال کو باطل نہ کر دے. کیا چیز؟ تمہارے صدقات. تم نے صدقہ کیا، کسی مسلمان پر خرچ کیا ہے، اللہ نے نظام بنایا، کسی کو مالداری دی ہے، مال جیسی نعمت دی تو اللہ نے دی، کوئی اس مال سے محروم رہا، اللہ کی تقسیم ہے. لیکن تمہیں اللہ نے صدقے کے اوپر بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. تم نے جو مسلمان پر صدقہ کیا ہے، اس صدقے کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. کتنا ملے گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک روپے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے. 700. اس کی مثال دے کر ارشاد فرمایا ایسے جیسے تم نے گندم کا ایک دانہ بویا اور اس میں سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں کتنے 100 دانے. کتنے تم نے ایک دانہ دبا کر کتنے دانے حاصل کیے؟ 700 دانے. 700 دانے. 1 روپے خرچ کر ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کے راستے میں 700 روپے خرچہ کیا. کہا یہاں پر بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر عطا کرے. یہ تمہارے اخلاص کا مسئلہ ہے. نیت کیسی تھی؟ 700 سے اوپر والی نیت تھی. کہاں تک جا رہی ہے؟ اللہ کی شان تک تو نہیں پہنچ سکتی نا. جتنی نیت ہوگی، جیسا اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے عطا فرمائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا تم نے جس پر خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان جتلایا،
خرچ کرنے کے بعد اسے تکلیف دی، یہ تکلیف اور یہ احسان جتلانا تمہارے کیے ہوئے پر پانی پھیر دے گا، سب ضائع ہو گیا۔ تم نے اللہ کے لیے کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا، اس پر کیوں احسان جتلا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا کہ لوگوں وہ جن کو تم زکوٰۃ دیتے ہو ان کے شکر گزار ہو کہ وہ تمہاری زکوٰۃوں کو قبول کر رہے ہیں، وہ تمہارے صدقات کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر وہ صدقات اور زکوٰۃ کو قبول نہ کریں تم یہ نیکیاں کہاں پہ کرو گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے مشکور ہوں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہم سے یہ ہدیہ قبول کر لیا، بجائے اس کے کہ احسان جتلائے اور اسے تکلیف دی ہے۔ کیا اللہ کے لیے تھا، تکلیف اسے کیوں دی ہے؟ تمہاری یہ تکلیف، تمہارا یہ احسان جتلانا تمہارے اس عمل کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ سب اکارت ہو گیا، سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، 7واں گناہ کسی سے حسد کرنا، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان سوکھی لکڑی پر آگ لگائے، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ وہ ساری کی ساری لکڑیاں خاک بن جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا جب تمہیں کسی کے ساتھ حسد ہو جائے گا تو وہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جائے گا، ایسے ہی برباد اور ضائع کر کے رکھ دے گا جس طرح سے آگ نے ان سوکھی لکڑیوں کو برباد اور ضائع کر دیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، اللہ نے دی، اللہ نے دیے، حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ نے اسے دیے وہ اللہ آپ کو دینے پر بھی قادر ہے، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ اس سے حسد کرنا یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ یہ شخص اللہ پاک پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ یہ اس کا مستحق نہیں تھا، اسے کیوں دیا؟ اس لیے مجھے حسد ہے۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا، شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا کہ آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں بہتر ہوں۔ یعنی آدم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں دیا؟ حسد تو تھا، اس حسد کی وجہ سے تو کبر میں مبتلا ہوا۔ تو اس لیے کسی کے پاس کوئی خوبی دیکھیں، کوئی چیز دیکھ لیں جو اس کے پاس ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، بجائے حسد کرنے کے اللہ پاک سے وہ چیز مانگ لیں، اللہ آپ کو بھی دینے پر قادر ہے۔ میرے دوستو، اللہ بہتر جانتے ہیں کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کس کے حق میں کیا چیز۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مال لے کر خراب ہو جاتے ہیں، بعض غربت میں خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو جو چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں اللہ نواز دیتے ہیں، اللہ کی نوازشات ہے۔ ہاں آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ اللہ سے مانگیے، آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ عطا کر دیں گے، نہیں ہوگی اللہ وہ آپ کو عطا نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہیے، اللہ کے فیصلے میں راضی رہیے، اللہ کی قضا پر راضی رہیے۔ جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ درست اور ٹھیک ہے۔ 7واں گناہ دوسروں کے حقوق دبا لینا، حق ادا نہ کرنا، مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا۔ بسا اوقات انسان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی نیکی، لیکن کیا ہے؟ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت کو تار تار کی ہے، کسی کا مال دبایا، کسی کی جائیداد دبائی ہے۔ یعنی وہ گناہ جو کسی انسان سے وابستہ ہیں، کسی انسان سے وابستہ، حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہے، حقوق العباد کے اندر۔ میرے دوستو، یہ حقوق العباد کی کوتاہی آخرت میں وبال جان بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ پل صراط پر انسان سے جو سب سے آخری سوال ہوگا، آخری سوال وہ حقوق العباد کا۔ فرشتے کھڑے ہوئے، پل صراط آپ جانتے ہیں پل ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بالکل اندھیرا گپ ہے۔ ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہیں، اور اس کے اس پار جنت ہے، اس کے نیچے جہنم ہے۔ حساب لینے والے فرشتے کھڑے ہوئے،
نماز کا حساب ہو رہا ہے، روزے کا حساب ہے، حج کا حساب ہے، زکوٰۃ کا حساب ہے، یہ سارے حساب کتاب چل رہے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے آخری فرشتہ حساب لے رہا ہوگا وہ حقوق العباد کا۔ ہاں بتاؤ، کسی کو نہیں پتہ چلا نا فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، چھپ کر کے رات میں منصوبہ تیار کیا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تو دیکھ رہے تھے۔ فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، فلاں کی عزت تار تار کی تھی، فلاں کی جائیداد دبائی تھی، فلاں کا پیسہ دبا لیا تھا، کیا حساب کتاب ہے؟ یا بڑے بڑے تہجد گزار، 5 وقت کے نمازی، بڑے روزے دار اور حاجی صاحب کٹ کے نیچے جہنم میں جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ حقوق العباد کا مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو وہ غریب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے۔ حقیقی مفلس وہ ہے جو میدان محشر کے اندر بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے، نمازیں پوری ہیں، زکوٰۃ اس نے ادا کیے، روزے رکھے کرتا تھا، حج اس نے ادا کیے، عمرے اس نے کیے ہیں، نوافل اس کے پاس ہیں، خرچ یہ کیا کرتا تھا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، نیکیوں کے پہاڑ۔ لیکن کوتاہی کہاں تھی؟ حقوق العباد کے اندر کوتاہی تھی۔ حقوق العباد، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے متعلقین کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے دوست احباب کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ ان سب کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں۔ کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا، کسی کے مال کو دباتا تھا، کسی کی جائیداد دباتا تھا۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ نیکیاں تو بہت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حقوق لینے والے قطاروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اب کوئی آئے گا اس کی نماز لے جائے گا، کوئی آئے گا اس کے روزے لے جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، حقوق لینے والوں کو نیکیاں دو، نیکیاں دو۔ فرشتے نیکیاں اس کی تقسیم کر رہے ہیں، کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہوں۔ اب فرشتے اللہ سے پوچھیں گے، اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، حقوق والے باقی ہیں، اس کے گناہ بڑے زیادہ تھے حقوق العباد کے اندر، نیکیاں اتنی نہیں تھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اب ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے ہو، اب ان لوگوں کے گناہ جو لینے والے، حقوق لینے والے ہیں، اس شخص کے اوپر ڈالتے رہو جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا۔ میرے دوستو، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حقیقی مفلس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی مفلس ہے۔ یہ میرے صحابہ یہ نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا، لیکن اب اپنے کندھوں پر کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے۔ بننے تو جنت کا حقدار آیا تھا، اعمال تو اس نے کیے تھے، لیکن یہ اعمال کر کے لوگوں کے حقوق دبا کر نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا بجائے جنت کے جہنم کا فیصلہ ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم نے نیکیاں کرنی بھی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نیکیاں کر کے، اچھے اعمال کر کے اسے ضائع نہیں کرنا، اسے شیطان اور نفس کے سپرد نہیں کرنا ہے، بلکہ نیکیاں کرنی ہے، اور اس نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کل یہ نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی۔ کل ہماری کامیابی، ہماری ترقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، آخرت کی نجات، وہ ان نیکیوں پر ہی موقوف ہے۔ انسان نیکیاں کر کے لے کر جائے گا، کیوں کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ اللہ ان نیکیوں کو دیکھ کر، اپنے بندے کی اس فرمانبرداری کو دیکھ کر کہ میرا یہ بندہ جس کو میں نے جس بات کا حکم دیا تھا اس نے میری اطاعت کی، میں نے جن باتوں سے منع کر دیا تھا اس نے میری اطاعت کی، اس سے باز رہا، جس کا حکم دیا تھا وہ اس نے پورا کیا ہے، لہٰذا اللہ خوش ہوں گے، اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، انسان کی آخرت بن جائے گی، آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستوں، نیکیاں کرے بھی اور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔